اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ درود شریف کی فضیلت سے کوئی مومن جن و انس انکار نہیں کر سکتا۔ درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ہر حالت میں قبول ہے۔ علامہ لاہوتی بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ ایک ایسے درود کے فوائد بتاتے ہیں جس کا بے پناہ فیض جنات اور انسان دونوں لے رہے ہیں۔ علامہ کی سرگزشت میں ایک بزرگ جن حاجی صاحب کا ذکر ملتا ہے جو جنات کے 14 بڑے قبائل کے سردار ہیں اور ہر قبیلہ کروڑوں جنات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بزرگ جن صحابی بابا کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب مجھے جنات کے ایک اجتماع میں لے کر گئے۔ وہ سب لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ میں بھی بہت دیر تک مجمع کے ساتھ اس آیت کا ورد کرتا رہا۔ پھر لذیذ کھانے کھلائے گئے۔ آخر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا جنہیں سب صحابی بابا کہہ رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن ہیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ آج بھی ان کی شفقت، محبت اور فیضان مجھ پر ہے۔ علامہ نہ صرف ہمیں بے پناہ فوائد والے وظائف اور اذکار سے آگاہی دیتے ہیں بلکہ ہمیں تاریخ اسلام کے چھپے ہوئے حقائق سے بھی واقفیت دیتے ہیں۔ علامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار صحابی بابا نے فرمایا کہ عباسی دور حکومت میں ایک دفعہ میں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے مدینہ منورہ گیا۔ اس وقت مسجد نبوی کے امام شیخ واسعہ شریف تھے۔ مسجد مٹی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر چھت تھی۔ اچھی اور خوبصورت مسجد بنائی گئی تھی۔ میں انسانی شکل میں شیخ واسعہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتا تھا۔ وہ بڑی عمر کے بزرگ اور وقت کے امام الحدیث اور قرآن تھے۔ ان کی قرت بہت خوبصورت تھی۔ جمعہ کے دن مسجد نبوی شریف میں گورنر مدینہ اور سارے عوام یعنی دیہاتوں کے بدو بھی نماز جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ان کو کبھی بھی مکبر کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ان کی صالحیت کا یہ عالم تھا کہ وہ دن رات میں یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر وقت میں برکت عطا کی تھی۔ اس درود شریف کے متعلق ایک بات بتا دوں کہ اس میں جو آخری حصہ ہے وَتَرْضَىٰ لَهُ اس کو بعض لوگ وَتَرْضَىٰ لَهُ بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ الوظائف بھی یہ درود شریف اپنے ہر درس کے شروع میں پڑھتے ہیں اور وہ بھی اس کو وَتَرْضَىٰ لَهُ ہی پڑھتے ہیں۔ صحابی بابا مزید فرمانے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی بے شمار کرامات دیکھی ہیں۔ ایک بار ایک شخص مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے آیا۔ بارش ہوئی تھی چونکہ کمرے کے علاوہ باقی صحن اور ہر جگہ مٹی کا فرش تھا۔ کیچڑ کی وجہ سے وہ پھسلا اور اس کی ران کے ساتھ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کئی لوگوں نے سنی۔ پھر کیا تھا کہ اس کی پکار، چیخیں اور فریادیں تھیں۔ ہر شخص اس کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔ وہ کوشش کرتا لیکن پھر گر جاتا۔ شیخ واسعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی۔ وہ اپنا عصا ٹیکتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر آئے۔ میں نے ان کے ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا۔ آتے ہی پھونکا، ہاتھ بڑھایا اور فرمانے لگے اللہ کے حکم سے اٹھ۔ چلاتا ہوا شخص پل بھر میں تندرست ہو گیا اور شیخ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا ہو گیا۔ چونکہ ہڈی ٹوٹ کر گوشت کو چیرتی ہوئی نکل آئی تھی اور بہت سارا خون پھیل چکا تھا۔ صحابی بابا نے لمبا سانس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ زخم مل گیا اور ہڈی جڑ گئی اور وہ شخص بالکل تندرست چلنے لگا۔ صرف اس کے کپڑوں اور زمین پر خون لگا تھا جسے بعد میں دھو دیا گیا۔ شیخ واسعہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے پوچھا شیخ یہ آپ نے کیا پڑھ کر پھونکا تھا؟ فرمانے لگے درود شریف پڑھ رہا تھا، چلانے اور چیخنے کی آواز آئی، بس وہی درود پڑھ کر پھونک دیا۔ اس کے پھونکتے ہی اس کی ہڈی اور گوشت جھڑ گیا، زخم کا نشان تک نہ رہا۔ میں نے اس درود شریف کو جس مقصد کے لیے اور جیسے پڑھا، دعا کی یا دم کیا، وہی مقصد پورا ہو گیا۔ شیخ واسعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ گورنر مدینہ عمار بن وہب کی بیوی قریب المرگ تھی۔ معالجین نے اسے موت کا کہہ دیا تھا کہ اس کا جگر اور دل بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ایک رات جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں بیٹھا ہوا تھا اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا تو گورنر میرے قدموں میں گر گیا
کہ کوئی عمل یا دعا فرمائیں کہ میری بیوی صحت یاب ہو جائے۔ میں نے درود شریف پڑھ کر یہ دعا کی اور گورنر کی بیوی 3 دن میں صحت یاب ہو گئی۔ شیخ فرمانے لگے کہ ایک بار تمام مدینہ منورہ شہر کے کنویں پانی سے خشک ہو گئے۔ سخت قحط سالی تھی، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف موت، ویرانی اور خشک سالی تھی۔ افراتفری یہاں تک پہنچی کہ جانور اور انسان مرنے لگے۔ لوگ میرے پاس آئے کہ دعا فرمائیں۔ میں روضہ اطہر پر گیا اور جا کر دعا کی۔ جب واپس آیا تو ہر کنواں پانی سے لبریز تھا اور خوب بارش ہوئی۔ یہ سب کچھ اس درود شریف کی برکت سے ہوا۔ اس کے بعد صحابی بابا رضی اللہ عنہ نے اس درود شریف کے اپنے تجربات بیان کیے۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس وقت میں اس شخص کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کم درویش زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے مرشد شیخ ابو الحسن حرکانی کا تعلیم کردہ یہی درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس کا یہ درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ ایک بار ایک کافر نے نقب لگا کر غزنوی کے نگہبانوں سے پوشیدہ ہو کر اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کے کمرے سے دور ہی وہ 3 آدمی قتل ہو گئے۔ جب ان کی لاشیں دیکھی گئیں تو ان کے ساتھ ایک پرچہ پڑا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اس درود شریف کے خادم اور غلام ہیں۔ جو اس درود شریف سے محبت کرے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے دشمن سے خود مقابلہ کریں گے۔ محمود غزنوی نے اس درود شریف کی برکت سے ہر جگہ فتح پائی۔ اسی محفل میں ایک اور جن نے اس درود شریف کے متعلق اپنا تجربہ بیان کیا۔ وہ بولے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جوان تھا تو مجھے ایک درویش جن نے، جو کہ بہت صالح بزرگ تھے، اس درود شریف کی شناسائی دی تھی۔ میں نے یہ زیادہ نہیں پڑھا، تھوڑا پڑھا، لیکن اس کے پڑھتے ہی اس کی جو برکات مجھ پر کھلی، میں خود حیران ہو گیا۔ ایک بار میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کوئی روزگار بھی نہ تھا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کسی انسان کی کوئی چیز چرا لوں یا کسی انسان کی جیب سے رقم یا کوئی قیمتی چیز لے لوں۔ لیکن پھر یہ خیال ہوا کیوں نہ میں یہی درود شریف پڑھوں۔ میں نے بکثرت یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس درود شریف کو اتنی طاقت، توجہ اور دھیان سے پڑھا کہ میرے جسم سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نقد مدد آئی کہ خود میری عقل حیران تھی، اور مجھے اپنی جوانی میں پہلی دفعہ اس درود شریف کی برکات کا علم ہوا۔ یہ درود شریف میں ایسا کمال، برکات اور ثمرات ہیں، آج تک میں نے اس درود شریف کو نہیں چھوڑا۔ اسی محفل میں ایک اور جن نے اس درود شریف اور سورہ بقرہ کا خاص اور حیرت انگیز عمل بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کسی صالح درویش کی قبر پر جائیں اور اس کے سرخانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کی پائنتی سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور پھر اس قبر کے دائیں طرف بیٹھ کر یہی درود شریف نہایت کثرت سے پڑھیں تو وہاں سے انسان بہت کچھ نورانیت، کمالات، بلکہ بہت کچھ لے کر اٹھتا ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ علامہ لاہوتی کو قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم والا عمل بھی اسی عمل کی برکت سے ایک صاحب قبر نے دیا تھا۔ اسی محفل میں حاجی صاحب جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، انہوں نے اپنا تجربہ اس درود شریف کے متعلق بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں سفر میں تھا، ان دنوں میں کپڑے کا کام کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، میرے 530 تھان کپڑے کے پڑے تھے، ان کو دیمک لگ گئی۔ میں پریشان ہوا کہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ یک ایک دن میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ درود شریف پڑھا جائے۔ الحمدللہ میں روزانہ 70,000 درود شریف پڑھتا ہوں۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے مل کر یہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ صرف چند دنوں میں ایک گاہک آیا، میں نے اس کے ساتھ کپڑے کا سودا کیا، لیکن پہلے بتا دیا کہ اس کو دیمک لگ گئی ہے۔ اس نے مال دیکھنا چاہا، جب مال دیکھا تو وہ تو بالکل درست اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور شاندار تھا۔ میں حیران ہوا اور درود شریف کے کمالات پر اشش کر اٹھا۔ یہ درود شریف رزق، روزگار کی پریشانی اور گھریلو مسائل کا بہترین حل ہے، حتیٰ کہ یہ درود شریف جادو جنات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس درود شریف کو پڑھنے والے کو اللہ بہت رزق، عزت اور کمال عطا فرماتا ہے۔